السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ براق ٹی وی کے معزز ناظرین، آپ کا پھر سے ایک بار ہمارے چینل پر استقبال ہے۔ امید ہے کہ آپ براق ٹی وی کو سبسکرائب کیے رہیں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت خباب بن عرات رضی اللہ عنہ کی تکلیفیں۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان مبارک ہستیوں میں ہیں جنہوں نے امتحان کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور اللہ کے راستے میں سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کیں۔ شروع ہی میں 5-6 آدمیوں کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے بہت زمانے تک تکلیفیں اٹھائیں۔ لوہے کی زرہ پہنا کر ان کو دھوپ میں ڈال دیا جاتا، جس سے گرم اور تپش کی وجہ سے پسینوں پر پسینے بہتے رہتے تھے۔ اکثر اوقات بالکل سیدھا گرم ریت پر لٹایا جاتا، جس کی وجہ سے کمر کا گوشت تک گل کر گر گیا تھا۔ یہ ایک عورت کے غلام تھے۔ اس کو خبر پہنچی کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں تو اس کی سزا میں لوہے کو گرم کر کے ان کے سر کو اس سے داغ دیتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عرصے کے بعد اپنے زمانے خلافت میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان تکلیفات کی تفصیل پوچھی جو ان کو پہنچائی گئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ میری کمر دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمر دیکھ کر فرمایا کہ ایسی کمر تو کسی کی دیکھی ہی نہیں۔ انہوں نے غرض کیا کہ مجھے آگ کے انگاروں پر ڈال کر گھسیٹا گیا، میری کمر کی چربی اور خون سے وہ آگ بجھی۔ ان حالات کے باوجود جب اسلام کو ترقی ہوئی اور فتوحات کا دروازے کھلا تو اس پر رویا کرتے تھے کہ خدا نخواستہ ہماری تکلیف کا بدلہ کہیں دنیا میں ہی تو نہیں مل گیا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف عادت بہت ہی لمبی نماز پڑھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس کے متعلق عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رغبت و ڈر کی نماز تھی۔ میں نے اللہ سے 3 دعائیں کی تھی، 2 ان میں سے قبول ہوئیں اور ایک کو انکار فرما دیا۔ میں نے یہ دعا کی کہ میری ساری امت قحط سے ہلاک نہ ہو جائے، یہ قبول ہو گئی۔ دوسری یہ دعا کی کہ ان پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو ان کو بالکل مٹا دے، یہ بھی قبول ہو گئی۔ تیسری یہ دعا کی کہ ان میں آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں، یہاں منظور نہ ہوئی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 37 سال کی عمر میں ہوا اور کوفہ میں سب سے پہلے صحابی یہی دفن ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا گزر ان کی قبر پر ہوا تو ارشاد فرمایا، اللہ خباب رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے۔ اپنی رغبت سے مسلمان ہوا اور خوشی سے ہجرت کی اور جہاد میں زندگی گزار دی اور مصیبتیں برداشت کی۔ مبارک ہے وہ شخص جو قیامت کو یاد رکھے اور حساب کتاب کی تیاری کرے اور گزارا کے قابل مال پر قناعت کرے اور اپنے مولا کو راضی کر لے۔ حقیقت میں مولا کو راضی کر لینا انہی لوگوں کا حصہ تھا کہ ان کی زندگی کا ہر کام مولا ہی کی رضا کے واسطے تھا۔ تو یہ حدیث بہت کچھ بتاتی ہے اور دکھاتی ہے اور مسلمانوں کو پوری طرح صاف آئینہ یہ حدیث دکھا کو دیتی ہے کہ مسلمان ہیں تو ہمیں تکلیفات آنے والے، لیکن ان تکلیفات سے کیا ہے، ہمیں لڑنا ضروری ہے۔ اگر تکلیفات سے اگر ہم لوگ بھاگ جائیں گے، ڈر جائیں گے، چپ ہو جائیں گے تو یہ تکلیفات پیچھا نہیں چھوڑتے، یہ پھر بڑھتے ہیں۔ تو اسی لیے جو تکلیفات ہمیں جو دشمن کی طرف سے آ رہے ہیں، کہیں سے بھی آ رہے ہیں، تو ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم خاموش ہو جائیں گے تو نہیں ہو سکتا۔
اس لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہماری پوری زندگی صحابہ کے طریقے پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر آ جائے۔ تو کوشش کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ جو بھی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو مجھے حدیث پڑھنے میں تو مجھے معاف ضرور کریں اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور نیکسٹ ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے پھر سے ہم قدم ہوں گا۔ اب براک ٹی وی کو اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔